شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب مولا حسین کربلا کے اندر داخل ہوئے تھے تو حر نے ابن زیاد کو ایک خط لکھا تھا جس کے اندر مولا حسین کی کربلا کے اندر آمد کے بارے میں خبر دی تھی۔ اب ابن زیاد نے مولا حسین کے نام ایک خط لکھا جس کے اندر یہ لکھا تھا: اے حسین، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم کربلا پہنچ گئے ہو۔ مجھے یزید نے لکھا ہے کہ میں اس وقت تک نرم بستر پر نہ سوں اور گندم کی روٹی نہ کھاؤں جب تک تمہیں قتل نہ کر لوں یا پھر تم یزید کی بیعت کر لو۔ والسلام۔ یہ خط مولا حسین کے پاس ایک تیز سوار لے کر آیا تھا۔ جیسے ہی مولا حسین نے یہ خط پڑھا تو اس کے مضمون کی وجہ سے مولا حسین نے اس کو زمین پر پھینک دیا اور فرمایا کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو مخلوق کی رضامندی کے لیے خدا کو ناراض کر دے۔ اور جب قاصد نے مولا حسین سے جواب نامے کا مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا اس قسم کا خط جواب کے قابل نہیں، البتہ لکھنے والا عذاب خدا کا مستحق ہے۔ قاصد ابن زیاد کے پاس آیا اور سارا حال بیان کیا۔ ابن زیاد کو بہت غصہ آیا اور فوری طور پر اس نے عمر ابن سعد سے کہا، تم نے سنا ہے کہ فرزند رسول نے میرے خط کی کس طرح توہین کی ہے، لہٰذا تمہیں لشکر دیا گیا ہے، جاؤ اور ان سے جنگ کرو۔ اور جب ابن زیاد کا قاصد واپس پہنچا تو اس نے ابن زیاد کو اس خط کے بارے میں مولا حسین کا رویہ بتایا۔ یہ سن کر ابن زیاد آگ بگولا ہو گیا۔ یہ فوراً جامع مسجد کوفہ گیا، منبر پر تقریر کی اور لوگوں کو مولا حسین کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کہا۔ لوگ فوج در فوج مولا حسین کو قتل کرنے اور ابن زیاد سے دنیا حاصل کرنے کی خاطر جمع ہو گئے اور ایک بڑا لشکر کربلا کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابن زیاد نے 10 علم 10 سرداروں کے نام دیے تھے اور ان کو کربلا میں فرزند رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیجتا رہا تھا، جس کے اندر پہلا علم عمر ابن سعد کا تھا جس کو 4000 سوار دے کر کربلا کی طرف روانہ کیا تھا۔ اس کے بعد دوسرا علم جو کہ عروہ بن قیس کا تھا جس کا لشکر 2000 سوار پر مشتمل تھا۔ پھر تیسرا علم سنان بن انس کا تھا جس کا لشکر 4000 سوار پر تھا۔ چوتھا علم کعکہ فہری کے بیٹے کے لیے تھا جس کا لشکر 4000 سوار کا تھا۔ اس کے بعد پانچواں علم خولی کو دیا گیا تھا جس کے ساتھ 3000 مسلح افراد تھے۔ اس کے بعد چھٹا علم کشعم کے لیے تھا جس کے ساتھ 3000 مسلح افراد تھے۔ اس کے بعد ساتواں علم حسین بن نمیر کو دیا گیا تھا جس کے پاس 8000 تھے۔ اس کے بعد آٹھواں علم ابو قدار بحلی کو دیا گیا جس کے ساتھ 9000 سوار تھے۔ نواں علم عامر بن سریمہ کو دیا گیا تھا کہ جسے 6000 کے لشکر پر سرداری حاصل تھی۔ اس کے بعد 10واں علم شبس بن ربی کو دیا گیا تھا، اسے 10,000 کے لشکر کا سردار بنایا گیا تھا۔ یہ لشکر 3 محرم سے کربلا میں آنا شروع ہوئے اور 9 محرم کی عصر تک رہے۔ جب تمام لشکر کربلا میں داخل ہو گئے تو زمین کربلا میں تل بھر کی جگہ خالی نہ تھی اور لشکریوں نے تمام بیابان کو پر کر دیا تھا۔ البتہ یہ لشکر باری باری کربلا آتے رہے۔ بعض اہل تاریخ دان یہ لکھتے ہیں کہ اگر دشمنوں کی تعداد کا جائزہ لگایا جائے تو اس قدر تھی کہ اگر کوئی شخص ٹیلے یا بلند مقام پر کھڑا ہو کر دیکھتا تو جہاں تک اس کی نظر جاتی گھوڑے، افراد، تلواریں اور نیزے ہی نیزے نظر آتے تھے، اور لشکر کی کثرت اس قدر تھی کہ اگر اسے انسانوں کا امڑتا ہوا سیلاب کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔